محترم بھائیوں اور دوستوں، عمومی طور پر رمضان کے بعد دینی اداروں کا آغاز ہوتا ہے، مدارس اور مکاتب کا آغاز ہوتا ہے۔ لہذا اس حوالے سے اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت، نسل نو کی تعلیم کے حوالے سے چند پیغامات اور ہدایات آپ تمام احباب کو دینا چاہوں گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے اللہ ہمیں قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں اپنی بات رکھنے اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے روبرو ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنوں اپنے آپ کو بچا لو، اپنے اہل و عیال کو بچا لو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ایسے فرشتے سخت قسم کے متعین ہیں، جو بھی اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے وہ اسے بجا لاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو ان کی ذمہ داری بتلائی گئی ہے کہ تمہاری اس روئے زمین پر تخلیق کر کے اللہ نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے، ان میں سے ایک مقصد بتایا اللہ نے، اے اہل ایمان سب سے پہلے اپنی اصلاح کر لو، قرآن و سنت کے بتائے ہوئے اصولوں اور تعلیمات کے مطابق زندگی گزارو، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، ان کی اصلاح کے حوالے سے فکر مند ہو جاؤ، اور جہنم کی ایندھن سے اپنے آپ کو بچا لو، اپنی فیملی، اپنے کنبہ اور قبیلے کو بچا لو۔ اس بات کی تعلیم ہے میرے بھائیوں، اولاد یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جسے دنیا کے اندر اولاد مل گئی، یاد رکھیں اسے دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی، اور جو شخص اولاد سے محروم ہے، اس محرومی کا احساس اس انسان کو زندگی بھر یاد دلاتا ہے۔ اولاد اتنی عظیم نعمت ہے کہ جو شخص اولاد سے محروم ہے اس سے اس نعمت کی قدر پوچھو کہ اولاد یہ خاندان کی زینت ہے، یہ دنیا کی زینت ہے، ہمارے گھروں کی زینت ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اگر ہاتھ میں مال ہو اور گھر میں اولاد ہو تو یہ خاندان کی زینت، گھر کی زینت، دنیاوی زندگی کی زینت، دنیا کے اندر امن و سکون کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ اولاد جسے مل جائے۔ قرآن مجید کے اندر جب ہم اولاد کے تئیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے تفاسیر کو جانتے ہیں کہ اولاد کے تعلق سے کیا نظریے قرآن نے پیش کیے ہیں، تو دو تصور ایسا ہے جو قرآن کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن نے کچھ آیتوں کے اندر ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اولاد ہمارے لیے نعمت ہے، تو وہیں کچھ آیتوں کے اندر اس بات کی ہدایت ہے کہ اولاد آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے، یہ امتحان ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کے زمانے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ آسمان سے موسلا دھار بارش نازل کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال و اولاد سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر مال و اولاد کو ایک نعمت قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی آیتیں ہیں جس کے اندر اولاد کو نعمت قرار دیا گیا، لیکن وہی جب ہم دوسری آیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن نے اولاد کو کتنا کہا ہے، اولاد کو آزمائش
امتحان قرار دیا ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ بلکہ سورۃ التغابن کے اندر مکمل صراحت کرتے ہوئے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے اہل ایمان تمہاری بعض بیویاں بعض اولاد یہ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم لہذا تم ان سے چوکنا رہو۔ یہ دونوں طرح کی آیتیں، دونوں قسم کے نظریے کہ اولاد نعمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے، اپنی جگہ بجا ہے۔ ہماری اولاد اسی وقت ہمارے لیے نعمت بن سکتی ہے جب یہ موٹی ہو، فرما بردار ہو، اخلاق و کردار کی حامل ہو، اور جب یہی اولاد بد کردار ہو جائے، بد اخلاق ہو جائے، نافرمان ہو جائے تو یہ والدین کے لیے سب سے بڑا عذاب بن جاتا ہے۔ نہ رات کو نیند آتی ہے، نہ چین و سکون ملتا ہے۔ اولاد ہونے کے باوجود والدین تکلیفوں میں، مصیبتوں میں جوجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اولاد کو اگر نعمت بنانا ہے تو اس کے تعلق سے قرآن کریم میں اللہ نے ہمیں ہدایتیں دی ہیں اور والدین کی کچھ ذمہ داریاں بتلائی ہیں کہ اولاد نعمت ہے، اسے نعمت بنانے کے لیے تمہاری اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس کو نبھانے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز یہ ہے اولاد کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کہ ہم اپنے گھر میں جس عورت کو لے کر آئیں وہ عورت دیندار ہو، اخلاق مند ہو، قرآن و سنت کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ ہو۔ اسی لیے آج ہمارے سماج پر ایک دائرہ نظر ڈالیں تو دیکھیں کہ شادی اور بیاہ کے معاملے میں رشتے کے رابطے کے حوالے سے ہمارا کیا نظریہ ہے، کیا طرز عمل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وکیل ہے، لائر ہے تو ہم اسی کے مطابق لڑکی تلاش کرتے ہیں اور ہمیں اسی کی مانگ ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين، کی شادیاں چار چیزوں کو دیکھ کر کی جاتی ہے۔ مال دیکھا جاتا ہے، کس کے پاس کتنی جائیداد ہے، کتنا پراپرٹی اور کتنا مال ہے۔ حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، ہمارے خاندان کا ہے کہ نہیں، سید ہے، خان ہے، انصاری ہے یا نہیں۔ اپنی برادری دیکھی جاتی ہے اور خوبصورتی دیکھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساتھ میں دینداری بھی دیکھی جاتی ہے، لیکن تم دینداری کو معیار بناؤ۔ معیار اور پیمانہ خوبصورتی، مال، جائیداد، حسب و نسب کو نہ بناؤ، بلکہ دین تمہارا معیار ہونا چاہیے۔ ہاں اس کے ساتھ مال بھی ہے، خاندان بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن شرط اول یہ ہے کہ تم سب سے پہلے مرحلے میں دیندار لڑکی کا انتخاب کرو۔ جب تم دیندار لڑکی اپنے گھر کے اندر لاؤ گے تو اس کے ذریعہ سے ہونے والی اولاد صالح ہوگی، نیک ہوگی۔ وہ عورت اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت قرآن و سنت کے نہج پر کرے گی۔ اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ اگر عورت باحیا ہو تو جہنم بنے ہوئے گھر کو جنت بنا دیتی ہے، اور اگر بے حیا ہو تو جنت بنے ہوئے گھر کو بھی جہنم بنا دیتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ دیندار عورت کا انتخاب ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہوں گے حاجرہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے اہل و عیال کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا اللہ رب العالمین کے حکم سے اور وہاں سے چلے آئے، پھر خواب دیکھتے ہیں جب بچہ جوان ہوا، بڑا ہوا، خواب دیکھتے ہیں اور خواب کو اپنے بیٹے کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتا تیری کیا رائے ہے۔ اس وقت
کوئی بہانہ نہیں کیا ذبیح اللہ علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے، بلکہ فوراً بول اٹھے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان حکم ہے رب کا، کر گزریے، ہمیں صبر کرنے والوں میں انشاءاللہ پائیں گے۔ یہ کس کی تعلیم کا نتیجہ تھا، یہ کس کی تربیت کا نتیجہ تھا، جس کے نتیجے میں بغیر بہانہ کیے ہوئے اور مباشرتاً وہ کہہ بیٹھے میں تیار ہوں اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے۔ وہ بھی ہماری ہاجرہ علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا مقصد کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا مقصد کی کرامت تھی، سکھائے اس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو سب سے پہلی تعلیم اس بات کی دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے نیک اولاد مانگنے کے لیے اللہ نے ہمیں دعائیں سکھائی ہے اور کہا ہے صرف اولاد نہ مانگو بلکہ اللہ سے صالح اولاد مانگو، نیک اولاد مانگو۔ یہی انبیاء کرام کا طریقہ رہا ہے۔ آپ دیکھیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب رب العالمین سے اولاد مانگتے ہیں تو کہتے ہیں رب هب لی من الصالحین، اللہ نیک اولاد دے۔ بلکہ اتنی فکر مندی ہوتی ہے، کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میں اپنی ذریت کو، اولاد کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ یہ لوگ اقامت صلاۃ کے پابند بن جائیں، نمازی بنانا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے میرے رب مجھے نمازی بنا، میرے ذریت کو نمازی بنا، اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما۔ نبیوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اور صالح اولاد کے حوالے سے فکر مند ہوتے تھے، اللہ سے اس کی دعا مانگا کرتے تھے۔ خود زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، وہ دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اللہ پاکیزہ اولاد دے، نیک اولاد دے، تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ اسی لیے والدین کی ذمہ داری بتائی گئی کہ تمہاری جو رعایا ہے، تمہاری جو اولاد ہے، اس کے تم ذمہ دار ہو، اور اس سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے اولاد کے تئیں جو ذمہ داریاں کی ان ذمہ داریوں کو ادا کیا کہ نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے دعا سکھلائی والدین کو کہ اپنی اولاد کے اصلاح کی فکر مندی میں اللہ سے دعا کرتے رہو، اللہ سے مانگو۔ اللہ رب العالمین نے دعا سکھلائی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی۔ اے رب جو تو نے مجھ پر انعام کیا ہے، میری والدین پر کیا ہے، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے، ایسے اعمال جن اعمال سے تو راضی ہو جا۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اللہ میری ذریت کی اصلاح فرما۔ تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے نیک بندوں کے جب صفات بتائے تو کہا اللہ کے وہ مخصوص اور خاص بندے وہ ہیں جو اپنی اولاد، اپنی ذریت کی اصلاح کی فکر میں رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے پروردگار ہمیں اپنی ازواج اور بیویوں اور اولاد کے تعلق سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ تو والدین کی ایک ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے دیندار عورت کے انتخاب کے بعد بہترین دعا کی جائے، صالح اولاد کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی جائے۔ اور جب یہ اولاد اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا کر دے تو ذمہ داری ہے عقیقہ کیا جائے اور اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے۔ عقیقہ کر کے اللہ کی اس نعمت دی ہوئی نعمت پر شکر گزاری کی جائے۔
شرکیہ ناموں سے اجتناب کیا جائے، بہترین نام رکھا جائے۔ آج ہم سماج میں دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے نام ہیں جن سے شرک کی بو آ رہی ہے۔ عبد الرسول، عبد النبی، عبد الکعبہ، یہ سب شرکیہ نام ہیں۔ اور ہمارے سماج میں ایک اور رواج اور چلن چل پڑا ہے کہ ہمیں تو بچے کا ایسا نام رکھنا ہے جو نام اس روئے زمین پر کسی کا نہ ہو۔ ایسے ناموں کی جستجو اور تلاش ہوتی ہے، یہ بیجا طور سے خواہ مخواہ کے تکلفات ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ صحابہ کے نام، صحابیات کے نام، تابعین، تابعات، انبیاء کرام کے نام ہیں، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، اللہ کے نزدیک سب سے پیارا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے۔ ایسے نام رکھے جائیں جس سے ثابت ہو کہ یہ بچہ اللہ کا بندہ ہے، یہ بچہ جو اللہ نے نعمت کی شکل میں ہمیں گفٹ کیا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے، اور اس کا نام اسی اعتبار سے رکھا جائے کہ اللہ ہی کا بندہ ہے۔ لیکن آج ہمارے سماج میں ناموں کو اس طرح بگاڑا جاتا ہے کہ اگر سوموار کو بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام سوموار کی طرف منسوب کرتے ہوئے سمئی رکھ دیا جاتا ہے، منگلوار کو پیدا ہوا منگلو رکھ دیا جاتا ہے، بدھوار کو پیدا ہوا بدھئی رکھ دیا جاتا ہے، جمعرات کو پیدا ہوا جمعی نام رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ سب ناموں کے اندر بگاڑ ہیں، اس کی تعلیم شریعت نے نہیں دی ہے۔ بلکہ ایک چیز یاد رکھیں، ناموں کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے ذہن میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ جو کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، بیان کرتے ہیں میرے دادا کا نام حزن تھا، میرے دادا کا نام حزن تھا۔ حزن کے معنی ہوتے ہیں رنج و غم کے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے دادا کو نام بدل دو، نام بدل دو۔ انہوں نے کہا میرے ابو کا رکھا ہوا نام ہے، چھوڑیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کاش میرے دادا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اور نصیحت پر عمل کیے ہوتے، کیونکہ آج اس کے اثرات کسی نہ کسی ناحیے سے ہمارے کنبے خاندان قبیلے کے اندر رنج و غم کا ماحول ہوا کرتا ہے۔ یاد رکھیں ناموں کا اثر پڑتا ہے، بلا وجہ تکلفات میں پڑھنے کے بجائے جو شرعی نام ہیں، ایسے نام جن سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ یہ بچہ اللہ رب العالمین کا بندہ ہے، ایسے ہی نام رکھے جائیں۔ اور بچوں کی تعلیم و تربیت میں والدین کا بڑا ہی کردار ہوتا ہے۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی۔ اس کے والدین اسے یہودی بناتے، نصرانی بنا دیتے، مجوسی بنا دیتے۔ جس گھر میں وہ پیدا ہوتا ہے اسی کی تعلیمات، اسی کے کردار اور کلچر کو سیکھ کر کے اسی کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے اور بدعت و خرافات میں ڈوب جاتا ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری ان نسل نو کے حوالے سے سمجھیں اور اس کے تقاضے پر عمل کریں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کی تئیں ہر طرح کی کوششیں کرتے ہیں، آرام پہنچانے کے لیے ضروریات زندگی ہر طرح کی فراہم کرتے ہیں، دنیاوی آرام، اچھا لباس، اچھا کھانا، اس کے لیے خوب محنتیں کرتے ہیں، کاوشیں کرتے ہیں، لیکن دنیاوی چیزوں سے بھرپور فائدہ تو پہنچا دیا، لیکن دینی علوم سے آراستہ نہ کرنے کی بنیاد پر جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے ماؤں نے جن کو خون پلا کر جمع کیا، ماؤں نے جن کو خون پلا کر جمع کیا، بچپن کے لوٹتے ہی یہ بچے بدل گئے۔ وہ ماں 9 ماہ تک اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے، تکلیف برداشت کرتی ہے، دکھ برداشت کرتی ہے، اذیتیں اٹھاتی ہے، کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اسے جنم دیتی ہے، اور وہ باپ چلچلاتی دھوپ میں گھنٹوں کام کرتا ہے، پریشانیاں بوجھ اٹھاتا ہے اور اپنی اولاد کا پیٹ پالتا ہے، سب کچھ دنیا
دنیا کے لیے تو کرتا ہے، لیکن دینی تعلیم سے آراستہ نہ کرنے کی بنیاد پر جب جوان ہوتا ہے تو ٹھوکریں والدین کو کھانی پڑتی ہے اور گھر سے نکلنے پر بھی انہیں مجبور کیا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے مرحلے میں اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کریں۔ دنیاوی علوم حاصل کرنے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے بچے کو سکھائیں نماز کیا ہے، ارکان ایمان کیا ہے، طہارت کسے کہتے، ارکان اسلام کیا ہے، اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہونا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے، کیسے قیام کرنا ہے، کیسے دعا مانگنی ہے۔ جب آپ نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا کہ رب العالمین سے والدین کے لیے رحمت مانگنے کا کیا طریقہ ہے، اسے نہیں سکھایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو پھر وہ آپ کی رحمت کے لیے کیسے اس کے ہاتھ اٹھیں گے؟ اس کو آداب اور طریقے نہیں معلوم۔ اس لیے کالجوں کی تعلیم تو آپ نے دلا دی، یونیورسٹی کی تعلیم تو دلا دی، عصری اور سائنسی علوم سے آراستہ تو کر دیا، لیکن وہ علوم جس علوم کی ضرورت، جس علوم میں نجات، اس علوم سے اسے آپ نے تعلیم سے آراستہ پیراستہ نہیں کیا۔ آپ کو اللہ رب العالمین کے یہاں اس دنیاوی علوم کے بارے میں کل قیامت کے دن نہیں سوال کیا جائے گا آپ نے انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا کہ نہیں بنایا، آپ سے سوال ہوگا دین کے بارے میں، کتنی تعلیم دی اسے، قرآن کی تعلیم دی کہ نہیں، اسے قرآن و سنت کے ڈگر پر چلنے کی ہدایات دی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ تعلیم اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ذمہ داران سے پوچھے گا۔ اسی لیے بچپن سے ہی اولاد کی تعلیم و تربیت ہونی چاہیے، بچپن سے انہیں عبادت کا شوق ان کے اندر پیدا کیا جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اپنی اولاد کو حکم دو نماز کا جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ اور کرنے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حکم دو ہے نماز کا۔ آپ کسی شخص کو کسی کام کا حکم کب دیں گے؟ جب اس سے پہلے آپ نے اس چیز کے بارے میں اسے معلومات دی ہو، اسے بتایا ہو، سمجھایا ہو۔ پتا چلا کہ 7 سال سے پہلے ہی نماز کی دعائیں سکھائی جائیں، نماز کے ارکان واجبات کو سمجھائے جائیں، اس کے بعد جب ٹرین ہو جائے 7 سال کے اندر، اس کے بعد اسے مسجد میں لا کر کے عبادت کی طرف راغب کیا جائے، حکم دیا جائے اپنے ساتھ نماز کی ادائیگی کا، دعاؤں کو سکھانے کے بعد۔ اور پھر جب 10 سال کا ہو جائے نماز کی ادائیگی نہ کرے، یعنی 7 سال سے لے کر کے 10 سال کے درمیان 3 سال کی مدت میں آپ اپنے بچے کو ٹرین کریں، تیار کریں، پورے آداب نماز کے طور طریقے، قیام، سجود، رکوع سب بتا دیں۔ اس کے بعد 10 سال کے بعد اگر بچہ نماز کی پابندی نہیں کرتا، اس کی پٹائی کریں، اسے ماریں، اور یہ مار بھی بطور ادب ہونا چاہیے، بلکہ ایک اور نسخہ اپنانا چاہیے۔ عبادت میں بچوں کو شوق دلانے کے لیے کچھ ترغیبات ہونی چاہیے، گفٹ رکھے جائیں، تحفے رکھے جائیں، سرپرائز رکھا جائے، انعام رکھا جائے بچوں کے لیے۔ اس سے بھی بچوں کی تعلیم اور تربیت میں بڑا کردار ادا ہوتا ہے۔ ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ، جو ایک بہت بڑے محدث، عابد اور زاہد گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے ابو بچپن میں ہی مجھے حدیثیں یاد کرنے کا مکلف بناتے اور کہتے اے ابراہیم جتنی حدیثیں یاد کرو گے ایک ایک حدیث پر ایک درہم عطا کروں گا، ایک درہم دوں گا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں محدثین کے حلقات میں جاتا تھا، ان کے دروس میں بیٹھتا تھا، حدیثیں سنتا، حدیثوں کو یاد کرتا۔ آپ اپنے ابو کے پاس آتا اور کہتا ابو ایک درہم دیجئے، حدیث جتنی حدیثیں سناتے اس کے بدلے میں کہتے اتنا درہم مجھے دیجئے، اور درہم والد محترم دیا کرتے تھے۔ شوق دلانے کے لیے یہ عملی طور سے، پریکٹیکلی طور سے اس کو جانچ کر کے آپ دیکھیں، یقیناً اولاد کی تعلیم و تربیت میں اس ترغیبات، اس ہدیے اور گفٹ کا
بہترین رول ادا ہوتا ہے، اس لیے اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے صحابیات بھی اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کا عادی بنانے کے لیے مسجدوں میں لاتی، کھلونے ساتھ میں رکھتی تاکہ یہ روزے کے عادی ہو جائیں، رونے لگتے، کھلونا ان کے ہاتھ میں دے دیا کرتی تھی۔ سلف کا اولاد کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے یہ طریقہ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اولاد کی تعلیم و تربیت میں ہم اور آپ سے جو ایک بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے، جو سماج میں دیکھنے کو ملتی ہے، کہ ہم اپنے بچوں کی بہت ساری غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، بچہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بچہ ہے، گالی دیتا ہے، بچہ ہے، اسکول سے پنسل چرا لی، قلم چرا لیا، لے کر آیا، بچہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی بچیوں کو نیم برہنہ لباس پہناتے ہیں، ان کے حیا کو چاک کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں ابھی یہ بچی ہے۔ دراصل ذہن بنانے کی عمر یہی بچپن میں ہوتی ہے۔ یہ بچے کورے کاغذ کے مانند ہوتے ہیں۔ آپ جس طرح سے بچوں کے ذہن و دماغ میں جو چیز پیور کریں گے، اپنے عمل سے دکھائیں گے، وہی چیز مستقبل میں ان کے کام آنے والی ہے اور آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بننے والی ہے اور آپ کے لیے سہارا اور رہنمائی اور ہر طرح سے قلب و جگر کے سکون اور دلوں کے اطمینان کا ذریعہ بننے والی یہی اولاد ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بچوں کی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کرتے، بلکہ اس غلطی پر ٹوکتے، لیکن کیسے؟ سختی کے ساتھ نہیں، بڑے پیار سے، ادب سے، شفقت کے ساتھ بچوں کی رہنمائی کی جائے، بچوں کو سکھایا جائے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، پڑے ہوئے کھجور کو اٹھایا اور منہ میں ڈال لیا۔ انہیں کیا پتا یہ کیسا کھجور، بچے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، فوراً کہتے ہیں کخ کخ، تھوک دو اسے، تھوک دو اسے۔ نکلوا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ آل محمد پر صدقات اور زکات یہ حرام کر دیا گیا ہے؟ بڑے ہی پیار سے آپ نے غلطیوں پر ٹوکا ہے اور رہنمائی کی ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر ابن ابی سلمہ کے بارے میں آتا ہے، عمر ابن ابی سلمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے تھے، ام سلمہ سے آپ نے شادی کر لی۔ ابو سلمہ کی وفات کے بعد عمر ابن ابی سلمہ آپ کی زیر پرورش میں تھے۔ ایک مرتبہ وہ بیان کرتے ہیں کہ دسترخوان لگا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں موجود تھا، میں بچہ تھا۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے دسترخوان پر کہیں ادھر سے پلیٹ سے لیتے، فلاں جگہ سے کسی کے سامنے سے کوئی کھانے کی چیز اٹھا لیتے، کہتے یہی عادت میری بھی تھی، اس دسترخوان پر ہر طرف میرے ہاتھ پہنچتے تھے۔ آپ نے مجھے روکا، کہا یا غلام، کیا انداز تھا، اے بچے، بڑے پیار سے، کوئی سختی نہیں، ڈانٹ ڈپٹ نہیں، بلکہ کہا اے بچے سم اللہ، اللہ کا پہلے نام لو، بسم اللہ کرو، وکل بیمینک، داہنے ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور جو تم سے قریب ہو اسی کو کھاؤ۔ یہ تربیت تھی۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس خوش فہمی میں نہ رہے ابھی بچہ ہے، بلکہ بچپن میں ہی ان کے ذہن کو بنانے کی، سنوارنے کی ضرورت ہے، یہ مستقبل میں کام آنے والی ہے۔ اسی طریقے سے شفقت ہونی چاہیے اولاد کے ساتھ، محبت ہونی چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن آپ نے کبھی مجھے اٹھ تک نہ کہا، کسی کام پر مجھے اٹھ تک نہ کہا۔ یہ طرز عمل ہونا چاہیے اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ، ان کا ادب، احترام، ان کی تعلیم، اچھے طریقے سے رہنمائی کی جانی چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، حبر الامہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، ایک مرتبہ آپ کی خدمت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوائلٹ میں گئے، باہر نکلے دیکھا پانی رکھا ہوا ہے، پوچھتے ہیں ابن عباس کس نے رکھا؟ کہا میں نے رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کیا کہا؟
آپ نے دعا دی اللہم فقہہ فی الدین، اللہم فقہہ فی الدین، اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما، دین کی فقاہت عطا فرما۔ انہیں دعاؤں کا نتیجہ تھا مفسر قرآن اور حبر الامہ بن گئے۔ اس لیے ضروری ہے ہم اپنی اولاد کے لیے دعائیں بھی کریں اور ان کے ساتھ شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آتے ہوئے ان کی رہنمائی بھی کریں۔ اسی طریقے سے ہمارے سماج اور معاشرے میں اولاد کے بگاڑنے سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ ہمارا گھر دینی ماحول نہیں، والدین جن کا دینی مزاج نہیں، گھروں میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، غیبت کی جا رہی ہے، فراڈ کیا جا رہا ہے، چغلی کی جا رہی ہے، بغض و حسد کا ماحول ہے، اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر موجود تھے۔ عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں بچہ تھا، چھوٹا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں موجود تھے۔ میری ماں نے مجھے بلایا، کہا اے عبداللہ تعال اوتیک شیئا، میں تمہیں کچھ چیزیں دوں گی، آؤ میرے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عامر کی ماں کو بلایا اور کہا بتاؤ کیا تم واقعی میں اپنے بچے کو کچھ دینا چاہ رہی تھی یا صرف بہانے کے لیے بلا بہانے کے طور پر اسے پھسلانے کے طور پر جھوٹ بول کر کے اور بلا رہی تھی اپنے پاس؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ میں انہیں کھجور دینا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اگر تم بہانے کے لیے صرف بلاتی اور اسے کچھ نہ دیتی کتبت علیک کذبہ، تو تمہارے نام اعمال میں جھوٹ لکھ دیا تھا۔ تو بہانے کے طور پر بھی مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت شریعت نے ہمیں اور آپ کو نہیں دی ہے۔ ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو دینی بنانے کی ضرورت ہے۔ اولاد کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، وقت نکالنا چاہیے، ٹائم نکالنا چاہیے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے کوئی وقت نہیں، فرصت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں صبح ہوتی ہے، بچہ اسکول چلے جاتا، والد سوئے ہوئے رہتے ہیں، آفس جانے سے پہلے ہی بچہ اسکول چلے جاتا ہے، اور جب شام میں بچہ آتا ہے تو اس کے بعد والد تاخیر سے آتے ہیں، جس وقت بچہ سو چکا ہوتا ہے۔ کوئی وقت نہیں، فرصت نہیں کہ بچوں کا محاسبہ کیا جائے، جائزہ لیا جائے، مدرسے میں کیا سیکھا، کیا پڑھایا گیا، کیا تم نے آج کیا ہے۔ روزمرہ کا محاسبہ لینے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیوں وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ہم تربیت کے معاملے میں پوری کوشش کریں، کوتاہ نہ رہیں، کوتاہی کو ختم کریں، اور اللہ رب العالمین سے اپنے اولاد کی تربیت اصلاح کے تعلق سے ہاتھ اٹھائیں، دعا کرتے رہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے اولاد کی اصلاح کی کوششیں تو کرتے ہیں لیکن پھر بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ آپ کا کام ہے کوشش کرنا، ہدایت پر لانا، رہنمائی کرنا، گائیڈ کرنا۔ آپ کی ذمہ داری اسے ہدایت پر لانے کی نہیں ہے، رہنمائی کیجیے۔ آپ کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو نبھائیے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہر کسی کو ہدایت دے دیتے، لیکن میرا فیصلہ ہو چکا ہے، جنت اور جہنم کو انسان اور جن سے بھر دوں گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان دریا میں غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے اسے بلایا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے بچے کافروں کے ساتھ مت ہو جا، کشتی پر سوار ہو جا۔ اس نے کہا میں پہاڑوں کا سہارا لوں گا، بچ جاؤں گا، چنانچہ نافرمان ہو گیا۔ تو کیا یہ کہیں گے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی تھی جس بنیاد پر وہ ڈوب گیا؟ اس کے حق میں ذلت مقدر تھی، اللہ اسے مثالی بنانا چاہتا تھا۔ آپ کا کام ہے رہنمائی کرنا، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا، جہاں تک ہو سکے کوشش کرنا، دعائیں کرنا، یہی کام ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا۔ نسب اور خاندان، مال و دولت، برادری، یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں کام نہیں آئے گی، کام آئے گا ایمان، اخلاق، کردار۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم
اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ان مدارس اسلامیہ کے آغاز میں ان کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنے کے لیے ان مدارس سے جوڑے، ان مکاتب سے جوڑے، مساجد سے جوڑے، نماز پڑھے، اپنے بچوں کو بھی ساتھ میں لائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک بنائے، صالح بنائے، قرآن و سنت کے تقاضے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتك استغیث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أولى جل وأتم وأكبر۔